السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزات، میری پیاری بچیوں، آج میری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت بچیاں خود کریں۔ عزت و ناموس کے روشن چراغ کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پیاری بچیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے، لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، غافل ہے اور سست بھی ہے، تمام کمزوریاں برداشت آسانی سے کی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ لہٰذا جو جوان بچی کے لیے ان دنیا میں سب سے بڑا کام ہے وہ ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، لالچ کی نظر رکھتا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو اس کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا، چراغ گل ہو جائے گا۔ اسی طرح بچی سمجھے کہ میری عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے اسے میں نے خود ہی بچانا ہے۔ اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میری عزت کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر یوں سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس، فرض کریں کہ آپ کے پاس 10,000 روپے پیسہ ہے یا 10 لاکھ ہے، کچھ بھی ہے، ہر انسان کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ اس پیسے کو بہت ہی اندر، بہت ہی لاک کر کے اس کو ایسی چابی لگاتا ہے، ایسی کی لگاتا ہے، لاکٹ اس کو اندر ڈالتا ہے کہ کوئی بھی چور اس کو آسانی سے ڈھونڈ نہ پائے، کوئی بھی چور اس رقم کو آسانی سے نہ ڈھونڈ پائے۔ تو ڈھونڈنے والا اس کو جب نہ ڈھونڈ پائے تو کیا عزت اور عصمت سے کم قیمت رکھتی ہے؟ ارے میری پیاری بچیوں، یہ ہماری جو عزت ہے، ہماری عصمت ہے، یہ ان تمام 10 لاکھ، ان تمام کروڑوں پیسے سے زیادہ ہماری عزت جو ہے قیمت رکھتی ہے۔ اس کو جس طریقے سے ہم سب پیسے کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت بہت ہی اچھی طریقے سے، بلکہ ان پیسوں سے بھی کہیں گنا اندر رکھنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے۔ اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا کہ عورت اگر کنگھی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہ نہ ڈالے۔ ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف میلان کا سبب بنے، تو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی بے پردگی کو پسند نہیں کرتی، وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی؟ امید ہے میری باتیں میری پیاری بچیاں سن کر کوشش کریں گی، بلکہ میری دعا ہے ہر بچیوں کے لیے، وہ بچیاں اپنے مدرسے سے تعلق رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، قوم کی کوئی بھی بچیاں ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، جین ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہر بچیوں کی عزت اور ان کی حفاظت
ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورے طور سے اس کی حفاظت کریں اور اس کو قیمتی سمجھیں، اپنی ان رقموں سے کئی گنا زیادہ قیمتی سمجھیں۔ امید کی میری باتیں آپ لوگ سمجھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان باتوں کو اور کھول کر اور اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ مجھے ابھی سمجھانے کا صحیح طریقہ نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے آپ لوگوں سے بات کروں جس کی وجہ سے آپ اس کو سمجھ سکیں، اور میرا ارادہ کیا ہے کہ ان پیغام کو بچیوں تک پہنچا کر بچیوں کو غلط طریقوں سے چلنے سے روکا جائے۔ بچیوں کی عزت جو اس وقت جو ہے زمانے میں جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے سے ان کے والدین کی جو ہے عزت جا رہی ہے، نہ صرف ان کے والدین کی بلکہ ان کے گھر خاندان اور ان کے پورے قوم کی عزت جا رہی ہے۔ ان کی ایک معمولی سے غلطی، والدین جو پوری زندگی انہیں 16 سال 17 سال 18 سال کی عمر میں ان کی پرورش کرتے ہوئے گزارتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت سے جو ہے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اور ایک ذرا سی چوک کی وجہ سے، ایک ذرا سی لذت کی وجہ سے جو بچیاں اپنی تو عزت لے ہی جاتی ہیں، اپنی زندگی برباد کرتی ہیں، مگر ساتھ میں والدین کی بھی عزت کو، گھر خاندان کی عزت کو بدنام کرتی ہیں، بیکار کرتی ہیں۔ وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے۔ تو میں اپنی بات ان بچیوں سے کہہ کر انہیں ان تمام غلطیوں سے روکنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ یہی میری جو ہے میری وجہ ہے بات کرنے کی، اور میرے سمجھانے کی یہی وجہ ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم پھر بات کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ پھر سے بات کریں گے۔